بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن هو اللہ الذی لا الہ الا ہو افضل الذکر لا الہ الا اللہ وکامل الفکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج کے ہمارے بیان کا موضوع ہے ہو کا راز۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مختصر سے انداز میں آپ کو کچھ ہو کے پوشیدہ راز نظر فرماؤں گا۔ ہو خدا کا ذاتی نور ہے، خاص نور ہے، مگر اس راز کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ ہو کی وضاحت بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں، اور ہو کا خلاصہ جو عارفین تھے، جو عارف باللہ تھے، انہوں نے ہی ہو کے راز کو حاصل کیا ہے۔ ہو کا ذکر کرنے والے اور ذکر ہو کرنے والے بس ذکر ہو کے فائدے بیان کرتے ہیں، اور ذکر ہو کیسا کرنے کا وہ سب سارے طریقے بیان کرتے ہیں۔ ہو کو مکمل طرح سے جانتے نہیں ہیں۔ ہو ہی اللہ کی ذات کا اصل نور ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نور کے آیت نمبر 35 میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کے نور سے آسمانوں اور زمینوں میں روشنی ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے نام کے اندر اگر آپ ایک ایک حرف کو بھی الگ الگ کر دیں گے تو اللہ ہی کا نام باقی رہے گا۔ جیسے الف سے اللہ کا نام ہے، الف سے اللہ نور السماوات والارض، اور اگر آپ الف کو ہٹا دے تو للہ بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ لقمان کے آیت نمبر 26 میں، للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ اگر آپ للہ کے لام کو ہٹا دے تو لہو بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حدید کے اندر آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت اللہ کی ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر آپ لہو کے لام کو بھی ہٹا دیں، اگر آپ لہو کے لام کو بھی ہٹا دیں تو ہو باقی رہتا ہے۔ تو ہو سے ہی اللہ تعالیٰ اس کی عظمت، اس کے مرتبے کو، اس کی شان کریمی کو قرآن کریم کے اندر سورہ الحشر کے آیت نمبر 22 میں فرماتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر غیب اور ہر ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، لفظ اللہ میں سے ہم نے ہر ایک حرف کو الگ کیا، پھر بھی اللہ کی شان کریمی باقی رہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ الحدید کی آیت نمبر 3 میں ہو کو لے کر فرمایا ہے، هو الاول هو الآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول اور وہی آخر اور ظاہر اور باطن ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں لفظ ہو پر اللہ نے اپنی عظمت، اپنی معرفت اور ہو کے پوشیدہ راز بھی وضاحت فرمائے ہیں، مگر اس کے لیے ایک عارف باللہ کی سمجھ کا ہونا ضروری ہے۔ ایک عارف باللہ ہمارا رہبر ہونا بہت ہی ضروری ہے، جو ذات خداوندی پر تحقیق اور تصدیق کرتا ہے، جو اپنے وجود پر غور و فکر کرتا ہے۔ ہو ایک قوت کا نام ہے، ہو میں ہی
ساری وحدانیت ضم ہوئی ہے، ہو سے ہی سارا عالم سارا وجود قائم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قرآن کریم میں لفظ ہو پر سے اللہ نے اپنی عظمت، اپنی معرفت اور اپنے پوشیدہ راز خفی طریقے سے چھپا کے رکھے ہیں۔ اب عارفوں کی نظر سے وہ راز چھپتے نہیں ہیں۔ عارف اپنی غور و فکر سے، اپنے مشاہدے سے، اپنے معائنے سے اس راز وحدت کو حاصل کر لیتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہو کا نقشہ انسانی وجود پر کئی حصوں پر نظر آتا ہے، جیسا کہ دو چشمے والی آنکھ۔ آپ نے لفظ ہو کو دیکھا ہوگا، اس میں دو چشمے ہوتے ہیں۔ تو انسانی وجود میں ہو کا نقشہ موجود ہے، مگر آج تک یہ راز کسی پر کھلا نہیں، کسی نے تحقیق نہیں کیا، کسی نے غور نہیں کیا۔ آج میں آپ کو پیر و مرشد کے صدقے طفیل سے، ہمارے سلسلے کے تمام بزرگوں کے صدقے طفیل سے یہ آپ کو نقش میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس پر ہماری خود کی محنت، خود کی غور و فکر ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ ہو کا نقشہ انسانی وجود پر کئی حصوں پر نظر آتا ہے، جیسا کہ دو چشمے والی آنکھ۔ جو ہماری آنکھیں ہیں وہ دو چشمے والی ہے، ہو ہے، جس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم جو سانس لے رہے ہیں، کبھی آپ نے آپ کے ناک کے دو ہول پر غور و فکر کیے، وہ بھی ہو کی طرح ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو ہم سانس بھی ہو سے لے رہے ہیں اور دیکھ بھی ہو سے رہے ہیں۔ آپ اگر اپنے ہونٹوں کے اوپر غور و فکر کریں تو ہو ہی ہے۔ اگر آپ اپنے کان کے دونوں کانوں کے اوپر غور و فکر کریں، وہ بھی ہو ہے۔ اگر آپ اپنے پھیپھڑوں کے اوپر غور و فکر کریں تو وہ بھی ہو کی شکل کے ہے۔ انسان کا جو سینہ ہے وہ بھی ہو کی شکل کا ہے۔ اگر انسان اپنے وجود کے ہر حصے کے اوپر اگر غور و فکر کرے تو وہ ہو ہی کی طرح ہے، ہو نما شکل کی طرح ہی موجود ہے، مگر اس کو ظرف لگتا ہے، وہ نظر لگتی ہے، تب جا کے سب سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی دو آنکھیں، دو ہونٹ، ناک کے جو دو ہول ہے، دو کان ہے، انسان کے پھیپھڑے رہے یا انسان کے دو دماغ رہے یا انسان کے سینے کا حصہ رہے یا انسان کے پیچھے کا حصہ رہے، یہ ساری چیزیں ہو کی طرح نظر آتی ہے۔ تو ہو ہی دیکھ رہا ہے، ہو ہی بول رہا ہے، ہو ہی سن رہا ہے، ہو ہی سمجھ رہا ہے، ہو ہی سانس لے رہا ہے، ہو ہی وجود کے اندر کے ہمارا جو خون ہے اس کی صفائی کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو ہو ہی نظر آئے گا۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہو دو سانچوں میں بنا ہوا ہے، اس میں دو راؤنڈ ہوتے ہیں، دو طرح کی گولائی ہوتی ہے، ایک گرم ہے اور ایک سرد ہے، ایک شمسی ہے اور ایک قمری ہے۔ اور ہمارے وجود کا ایک حصہ سرد ہے، ایک حصہ گرم ہے۔ وجود انسانی کے جو دو حصے ہیں، ایک سرد اور ایک گرم، ان دونوں کو ایک کیسا کرے اس کی تعلیمات بھی پیر و مرشد عطا کرتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہو کا ذکر اور ضرب لگانے سے پہلے ہو کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ پر ہو کا راز کھل گیا تو ذکر کرنے سے ہو کے اسرار وجود انسانی پر کھل جاتے ہیں، ہو کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ خالی ہو کا ذکر رٹنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسے سمجھ کر ذکر کرے تو اس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہو کا سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ ہو کی سمجھ اگر مرید کامل کو اپنے پیر سے عطا ہو اور ہو کا نقطہ کھل گیا ہو تو مرید کامل منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہو کا نقطہ جب مرشد کامل اپنے مرید پر کھول دیتا ہے تب مرید کامل کی غور و فکر ہو پر ہی ٹھہر جاتی ہے اور وہ ہو میں گم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر پل ہر وقت ہو میں ہی گم ہو جاتا ہے اور ہو پر فکر کرنا ہی اس کے لیے سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑا ذکر بن جاتا ہے۔ ہو وہ راز ہے، وہ نقطہ ہے
جس سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ ہر انسان، حیوان، ہر طرح کی مخلوق، زمین و آسمان، کہکشائیں، سارے عالم ہو سے ہی وجود میں آئے، اور وہی ہو وجود انسانی میں موجود ہے۔ انسان کے وجود میں ایسا ستارہ چمک رہا ہے جو ہو کی صدائیں دے رہا ہے۔ تیرے تن میں ہے نوری ستارہ، تیرے تن میں ہے نوری ستارہ، ذکر ہو ہے اس کا گزارا، ذکر ہو ہے اس کا گزارا۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کلمہ طیب ہو کا خلاصہ ہے۔ جس کے سمجھ میں کلمہ طیب آ جاتا ہے، اسی کے سمجھ میں راز ہو آ جاتا ہے۔ جو ہو میں فنا ہو گیا، وہی بقا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت سکی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، باہو فنا باہو بقا شد، کہ اول آخر راز ہو بقا شد، کہ باہو ہو کے ساتھ فنا ہو کے بقا ہو گیا ہے، کیونکہ اول آخر ہو کا راز اسے مل گیا ہے۔ جب مرید کامل راز ہو کو پا لیتا ہے اور پانے کے بعد اسے اپنے وجود میں عمل میں لاتا ہے، ہو کی فکر میں فنا ہو جاتا ہے، تو اس کا وجود سراپا ہو ہی بن جاتا ہے اور ہو پر ہی ٹھہر جاتا ہے۔ اب بس ہر جگہ ہر سو ظاہر ہو یا باطن، بس ہو ہی ہو نظر آ جاتا ہے۔ جب انسان اپنے شعور کو بیدار کرتا ہے اور ہو پر غور و فکر کرتا ہے، ہو کا اپنی عقل و فہم کے ذریعے مطالعہ کرتا ہے، تب وہ اپنے مقامات کو دھیرے دھیرے طے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دنیا سے دل اٹھ جاتا ہے اور وہ ہو میں فنا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ مکمل فنا کے بعد کچھ نہیں بچتا، بس ہو ہی ہو بچتا ہے، اور ہو کا دیدار خود میں بھی اور ہر سو ہو جاتا ہے۔ ہو کا راز مرشد کامل اپنے وفادار اور سچے مریدوں کو عطا کرتا ہے، اور جو راز اپنے پیر اپنے مریدوں کو جو عطا کر رہے ہیں، اسی میں بہتری ہے۔ یہاں وہاں سے اس راز کو حاصل کرنے کی اگر کوشش کیے تو یاد رکھنا، ہو کا راز یہاں وہاں سے آتا نہیں ہوتا، الگ الگ پیروں سے الگ الگ سلسلوں سے نہیں آتا ہوتا۔ ہو کا راز پانے کے لیے اپنے پیر کے در کا آپ کو کتا بن کے رہنا ہے، وفادار بن کے رہنا ہے۔ جب پیر کے عشق میں فنا ہو جاؤں گے، فنا فی شیخ ہو جاؤں گے، پیر کی وفا آپ کے وجود میں سما جائیں گی، تو یاد رکھنا ہو کا راز بھی آپ کو وہی سے ہی پیر و مرشد کے قدموں سے آتا ہوتا ہے۔ کیونکہ ہو کے راز کا قانون ہی یہی ہے کہ ہو کو سمجھنے کے لیے پیر ہی مرید کو سمجھا سکتا ہے، وہ بھی جس کے ہاتھوں پر آپ بیعت ہو چکے ہو۔ ہو کے نقطے پر اپنے مرشد کی عطا، اپنے مرشد کی عنایت ہی بہتر ہے۔ اگر بغیر مرشد کے ہو کا راز عطا ہوتا ہے تو مرشد کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ یاد رکھنا، بغیر پیر کے ہو کا راز کوئی سمجھا نہیں سکتا۔ جو بھی ہو کا راز جاننا چاہتا ہے وہ اپنے مرشد سے ہی حاصل کرے تو اس میں بہتری ہے۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو سینہ بہ سینہ عطا کی جاتی ہے۔ ذکر ہو کرنے کے طریقے تو آپ سیکھے ہوں گے، مگر راز ہو آسان نہیں ہے، اور اگر راز ہو کا خلاصہ بھی مل جائے تو بڑی بات نہیں ہے۔ اس پر عمل کرنا، اس کو اپنے مشاہدے میں لانا، یہ ایک کامل اکمل شخص کا کام ہے، جس کے ساتھ اپنا مرشد ہے، اور جو اپنے مرشد کو ساتھ لے کر چلتا ہے وہی ہو میں فنا ہو جاتا ہے، اور ہو میں ہی گم ہو جاتا ہے، اور ہو ہی ہو جاتا ہے۔ آج کی گفتگو یہاں پر ہی ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔